بتا رہی تھی حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ آج اگر سارے یزیدوں کو مار دو گے اور یزیدی ختم ہو جائے گے تو تیرے نانا جان کی حدیث کو لوگ جھٹلا دیں گے اور کہیں گے آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله الصادق الأمين الحبيب المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ہم نے دعائے پاک اور حدیث شریف پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز کی تاکید اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے کیا ہے. صبر جب بھی تمہارے اندر کوئی معاملہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دنیاوی تکالیف کا سامنا ہو تو اے مسلمانوں تم صبر کرنا اور صبر سے مدد چاہنا، اللہ بے شک تمہاری مدد کرے گا. اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنا. اللہ نے دونوں باتوں کو یہاں پر رکھا. دنیاوی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، بیماری، پریشانی، حیرانی، ناگہانی موت، حادثات، طرح طرح کی پریشانیاں. نیک لوگ ہوں تو ان کو بھی پریشانی آتی ہے، بد لوگ ہوں تو ان کو بھی پریشانی آتی ہے. اس دنیا میں کوئی پریشانی سے بچتا نہیں ہے. اچھوں کو بھی پریشانی، بروں کو بھی پریشانی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کو پریشانی آ جائے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر صابر و شاکر رہے. صابر و شاکر رہے گا تو اللہ تعالی اس کی مصیبت کو بھی دور کر دے گا اور صبر و شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا. کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمیں اس مصیبت کو اللہ ہی کی طرف منسوب کر لینا. حدیث شریف میں آتا ہے مصیبت آئے صبر کرو اور یہ دعا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ کے لیے ہم ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف جانا ہے. اے اللہ جو مصیبت مجھے پڑی ہے ہمیں اس مصیبت کے صبر کرنے کے بدلے میں ثواب دے اور بہتر ثواب دے. اور جو مصیبت میں نقصان ہوا ہے اس نقصان کا بہتر بدلہ دے. کبھی بھی کوئی مصیبت آئے اللہ ہی کی طرف ہمیں منسوب کرنا ہے. اس آیت کریمہ کو ہم نے اسی لیے پڑھا. مصیبت اگر دیکھا جائے، آج ہمارے اندر تھوڑی مصیبت آ جاتی تو پریشان ہو جاتے ہیں. کربلا والے امام حسین کو یاد تو کرتے ہیں، امام حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، علی اصغر کو بڑی محبت سے یاد ہم کرتے ہیں، حضرت علی اکبر کو، ان کی جوانی کو مسلمان یاد کرتے ہیں، حضرت قاسم کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت سکینہ کا صبر یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کا صبر و استقلال یاد کیا جاتا ہے. سب کچھ ہمیں یاد آتا ہے مگر ان کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں صبر کرنا نہیں آتا. نعرہ تو لگا رہے ہیں یا حسین، نعرہ تو ہم لگا رہے ہیں حسن کا، علی اصغر کا نام آ رہا ہے، مگر ہمیں سمجھنا چاہیے کیا یہ مصیبت صرف انہی لوگوں کے لیے آئی یا ہمارے اوپر بھی آئے گی. یاد رکھنا میرے بھائیو، دوست اور بزرگوں، جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے. اگر جنت آسانی سے مل جاتی، اگر جنت صرف نمازوں سے مل جاتی، جنت صرف نیک اعمال سے مل جاتی تو مسلمانوں کو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. امام حسین اور حسن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین
सैयद शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत ही में जाने वाले नहीं हैं, वहां के सरदार हैं इमाम हसन और हुसैन। जितने भी जन्नती होंगे सबके सरदार हैं। जितना बड़ा दर्जा होगा, जितना ईमान मजबूत होगा, उतनी ही तकलीफ दुनिया में आएगी, उतनी ही परेशानी आएगी। और जब परेशानी आएगी तो हमको सब्र करना पड़ेगा। माल से भी हमको कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, जान का भी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, इज्जत का भी नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। मैदान करबला को अगर हम देख रहे हैं तो इज्जत का भी नुकसान हुआ है। मैदान करबला को अगर हम देख रहे हैं तो माल का भी नुकसान हुआ है। करबला की धरती को अगर हम देख रहे हैं तो वहां जानों का भी नुकसान हुआ है, बाप का भी नुकसान हुआ है, भाइयों का भी नुकसान हुआ है, बच्चों का भी नुकसान हुआ है, खानदान का नुकसान हुआ है। फिर भी इमाम हुसैन मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, साबिर और शाकिर नजर आ रहे हैं। कोई शिकवा नहीं किया मेरे हुसैन ने कि अल्लाह ये मुसीबत हमारे ऊपर क्यों आई। बचपन ही में इमाम हुसैन की शहादत मशहूर हो गई थी। बचपन ही में हमारे हुजूर के गोदे मुबारक में इमाम हुसैन को रखा गया। एक रिवायत में आता है कि दाहिने तरफ इमाम हुसैन हैं, बाएं तरफ हुजूर के खुद अपने बेटे हजरत इब्राहिम हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला दोनों को एक साथ रहने नहीं देगा। अल्लाह, दोनों को एक साथ, आपके ये दोनों बच्चे हैं, एक शहजादी के बेटे हैं, एक आपके शहजादे हैं, दोनों में से किसी एक को इंतखाब कर लीजिए। अल्लाह ताला दोनों में से किसी एक को क्या करेगा, ले लेगा। हमारे हुजूर से बढ़कर कौन दुआ करने वाला? हमारे हुजूर की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ नहीं हो सकती, मगर रब की रजा पर राजी है मेरे हुजूर। और कह रहे हैं जिब्राइल, रब यही चाहता है तो मैं भी राजी हूं, रब यही चाहता है तो उसका नबी भी राजी है। मगर जिब्राइल इब्राहिम को मैं कुर्बान कर सकता हूं, हुसैन को नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना बेटा दे दिया और हुसैन को रख लिया। हुसैन को रखा, प्यार से रखा, दुलार से रखा, सीने में बसाए रखा। नमाजों में कभी देखा हुसैन को प्यार किया। हुजूर सजदे में हैं, पुश्ते अनवर पर सवार हो गए, खड़े हैं हुजूर के कभी आगे कभी पीछे, इस तरीके से गुजरते। और फिर कभी ये भी देखा कि मिंबर पर हुजूर हैं और खुतबे में हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने ऊपर रख लिया, खुतबा पढ़ा और बड़ी प्यार किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यार कि फरमाया, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, दुनिया वालों सुन लो, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन को जो चाहेगा वो नबी को चाहेगा, जो हुसैन से जंग करेगा वो नबी से जंग करेगा। क्या यह हदीस यजीदियों को नहीं मालूम था? कुरान की एक एक आयत के हाफिज भी वहां थे, एक एक हदीस भी यजीदियों की जमात में पढ़ने वाले लोग थे। यजीद कोई काफिरों के घराने में पैदा नहीं हुआ था, यजीद किसी काफिर का बेटा नहीं था, यजीद किसी गैर मुस्लिम घराने में जन्म नहीं लिया था, मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। मगर यजीद की हरधर्मी थी, यजीद की जहालत थी, यजीद की शरारत थी, यजीद की दादागिरी थी, यजीद की गुंडागर्दी थी कि हमसे कोई बढ़ने न पाए, हमसे कोई बढ़ने न पाए। यजीद को खतरा था इमाम हुसैन से, खतरा यह था कि मेरी मनमानी हुकूमत हुसैन चलने नहीं देंगे, मेरी मर्जी हुसैन चलने नहीं देंगे। इसीलिए यजीद ने इमाम हुसैन को रास्ते से हटाने का ये करबला का मार्का गरम किया। मेरे भाइयों, दोस्त और बुजुर्गों, अगर कोई सोचता होगा कि यजीद काफिर के घराने में पैदा हुआ था, तो नहीं मेरे भाई दोस्त और बुजुर्गों, यजीद साहब ये रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, आशिक रसूल का बेटा।
مگر جب کسی کے اندر انانیت آ جاتی ہے، کسی کے اندر ضدی آ جاتی ہے، کسی کے اندر جہالت آ جاتی ہے، کسی کے اندر دادا گیری آ جاتی ہے، کسی کے اندر گنڈا گردی آ جاتی ہے، کسی کی آنکھ لال ہو جاتی ہے، کوئی جاہو جلال میں آ جاتا ہے، تو اپنے سامنے والے جاہو جلال والے عزت والے عظمت کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ امام حسین کی عزت و عظمت کو یزید نے دیکھا نہیں، برداشت نہیں کیا، اور حسین کا سر کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر کیا یزید کی حکومت بچی؟ حسین کا سر تو کاٹ دیا، حسین کے ایک ایک بچے کو کاٹ دیا۔ حسین شہید شہادت ہوتے وقت بھی مسکرا رہے تھے کہ یزید تم جو سوچتے ہو کہ میری حکومت بچ جائے گی، یاد رکھنا تیری حکومت بچنے والی نہیں ہے، حسین نے سر دے کر اسلام کو بچا لیا ہے اور تیری حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اور ہوا بھی یہی، یزید خود نہیں رہ پایا، حسین کا ایک بچہ امام زین العابدین کربلا میں بیمار تھے، وہی بچے، انہیں کی نسل سے حسین کا نسل پوری دنیا میں آج کیا ہو گیا؟ پھیل گیا۔ یزید تو پورے خاندان کے ساتھ تھا، محلوں میں ان کے بچے رہ رہے تھے، بڑی عیش کی زندگی گزر رہی تھی، مگر یزید بچ نہیں پایا، یزید کا خاندان نہیں بچ پایا، یزید کی بیویاں نہیں بچ پائی، اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آج مسلمان کا بچہ بچہ حسین کا نعرہ لگا رہا ہے، حسین کے نام کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ کوئی جان، کسی کی جان لے کر کے دین کو بچاتا ہے، دین کو کوئی بچاتا ہے دشمن کی جان لے کر کے، اور کوئی جان دے کر کے دین مصطفیٰ کو بچاتا ہے۔ یہ مصلحت خداوندی تھی، ورنہ حسین کو قتل کرنا یزیدیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، جی نہیں۔ امام حسین کی تلوار جب کربلا میں چل رہی تھی، 22,000 یزیدیوں کا لشکر دوڑ رہا تھا کتوں کی طرح، ایک حسین جدھر امام کا تلوار چل رہا تھا یزیدی کٹ رہے تھے، بائیں طرف تلوار چل رہا تھا، بائیں طرف کے یزیدی کٹتے نظر آ رہے تھے، کبھی آگے جا رہے تھے حسین، یزیدیوں کا سر کٹ رہا تھا، کبھی پیچھے پلٹ کر کے حملہ کر رہے تھے، یزیدیوں کا سر کٹ رہا تھا، آواز آ رہی تھی حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ آج اگر سارے یزیدیوں کو مار دو گے اور یزیدی ختم ہو جائے گے تو تیرے نانا جان کے حدیث کو لوگ ٹھٹلا دیں گے اور کہیں گے تیرے نانا جان نے تو کہا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر حسین کیسے بچ گئے؟ حضور کی حدیث غلط ہو جائے گی، اسی لیے حسین تلوار روک لو تاکہ تیری شہادت بھی ہو جائے گی اور تیری بہادری بھی لوگ دیکھ لیں۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہی ہوا تھا میدان کربلا میں، ورنہ حسین کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ لکھا گیا تھا نوشتہ تقدیر میں، جن کے رگوں میں حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ اور خون دوڑ رہا تھا، جن کی رگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، اس حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی شان ہے، حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلیں، نمازوں کی پابندی کریں، مصیبت آئے تو صبر سیکھیں کہ کربلا والے امام حسین اور ان کے بچوں نے کیسے صبر کیا ہے۔ ہمیں بھی صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ صبر اور شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 10 محرم ہر مسلمان کو مولا تعالیٰ صحیح طرح سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا